قریب قریب ہو کر بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سارے مسئلات آ رہے ہیں. حضرت آئے انشاءاللہ، حضرت کی بات جو ہے شروع ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلات مل مل کر جڑ کر بیٹھے ہیں. بہت سارے مسئلات اندر بیٹھے ہیں، وہاں سے نکل کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. جی حضرت کی بات شروع ہو جائے گی. حضرت کے بعد اطمینان سے انشاءاللہ عصر نماز ادا کی جائے گی. اذان تو انشاءاللہ ہو جائے، وقت پر اذان ہو جائے گی، لیکن آپ مسئلات ادھر ادھر کے اذانیں سن کر جانے کی فکر نہ کریں. جب تک کہ بات ہو جاوے گی، دعا ہو جاوے گی، آپ سے جب کہا جاوے گا آپ جا سکتے ہیں، تب جانے کی فکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت میں ہم لوگ ایک بڑی تعداد میں اپنے اپنے جذبات اور خیالات کو لے کر کس طریقے سے اپنی اگلی زندگی کا نظام منظم کیا جائے، ان فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے، وہ ترتیب سمجھنے کے لیے، اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے، اور اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کو سجانے کے لیے، اور دونوں جہاں میں سرخ روئی پانے کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں. مرد حضرات اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، خواتین اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. جو ذمہ داریاں ہم روز اول سے نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں اور کچھ چیزوں میں ترقی اور کچھ چیزوں میں نگرانی لانے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے گھر کو محفوظ رکھے گا تمام شیاطین اور فتین کے شر سے. سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو مجھے کوئی پھندا دے، کوئی پھندا دے جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو پھنساؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو عورتیں تمہارے لیے پھندا ہیں، ان کے ذریعے سے تم لوگوں کو پھنسا سکتے ہو.
النساء حبائل، عورتیں یہ پھندا ہوا کرتی ہیں، جس طرح رسی کے ذریعے سے پھندا بناتے ہیں اس طرح پھندا۔ تو شیطان بہت زیادہ عورتوں کو ایموشن بنا دیتا ہے، ایموشنلی ان کے اندر ایسی فیلنگز، ایسے جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتی ہیں، اس لیے ان کو کم عقل کہا گیا۔ کم، ذرا آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، جو حدیث کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو۔ کیوں کم عقل کہا گیا؟ النساء ناقصات العقل والدین، اس لیے کہ جو بھی ان کے سامنے معاملہ آتا ہے، معاملے کا ایک رخ سوچتے ہیں، دوسرا رخ نہیں سوچتے۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، اس کا نفع بھی سوچو، نقصان بھی سوچو، اچھا بھی سوچو، برا بھی سوچو۔ یہ دونوں چیزوں کو سوچنے کے لیے کہا گیا۔ ہر چیز نفع ہی نفع نہیں ہوتی، ہر چیز نقصان ہی نقصان نہیں ہوتی۔ کئی ایسے نفع کی چیزیں ہیں جس میں نقصان ہے، کئی ایسے نقصان کی چیزیں ہیں جس میں نفع ہے۔ اسی لیے مشورے کا حکم دیا گیا۔ گھر میں کوئی بھی معاملہ آئے، پہلے تو مشورہ کرو۔ مشورہ میں فیصل کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا۔ مرد کیوں ہوگا؟ عورت کیوں نہیں ہوگی؟ بے عورت کے پاس ایک رخ سوچنے کا جذبہ ہے، صلاحیت ہے، دوسرا رخ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار کسی کی تائید میں آتی ہیں تو مکمل تائید، کسی کی توہین میں آتی ہیں مکمل توہین، جذباتی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا مردوں کو بناؤ۔ شریعت میں طلاق کی بھی اجازت مردوں کو دی گئی، عورتوں کو نہیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آیا، عورت نے زبان درازی کی، عورت نے گڑبڑ کیا، ہنگامہ کیا، تو مرد کو کہا گیا تو سوچ سمجھ کر جو تجھے اختیار دیا گیا اسے استعمال کر۔ ایک عجیب بات بزرگ کہنے لگے، اگر ان طلاق کی اجازت عورتوں کو دے دی گئی تو کوئی مرد شادی شدہ نہ رہے، سب کو طلاق دے دے، سب کو طلاق، کوئی بھی مرد شادی شدہ نہ رہے۔ کیوں؟ اتنا جلدی فیصلہ کرنے کے وہ عادی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مردوں کو اختیار دیا، تم رکھو اس ذمہ داری کو۔ خلا اگر آپ کو چاہیے مردوں سے درخواست کرو۔ میں آپ کو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے ہماری خرابیاں وہ ہمارے ہی ذریعے سے ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ بھئی ہماری بچی کے اندر یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ ہماری ہی نادانی سے۔ بچپن میں ہم نے بچوں کی محبت اور بچوں سے تعلق، بچوں سے رشتہ، بچوں سے اتنا لگاؤ کر لیتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے نہیں، درگزر کرنے کی عادت۔ مرد درگزر نہیں کرتا، ماں درگزر کرتی ہے بہت ساری چیزوں کی، جاننے کے باوجود۔ حالانکہ ہماری بچیوں کی زیادہ کمزوریاں ہمیں پتہ ہیں، باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ ماں کو پتہ ہے میری بیٹی کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری بیٹی کا جذبہ کیا ہے، میری بیٹی کا خیال کیا ہے، میری بیٹی کا سوچ کیا ہے۔ لیکن ماں درگزر، یہ درگزر نے آج ہمیں درگزر کر دیا، ہمیں خود درگزر کر دیا۔ ہم آج معذور ہو گئے، کیوں؟ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتے کرتے آج ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ اب فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع نہیں رہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، آپ ایک ماں ہو،
ماں کی 5 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ ماں کی ممتا ہی نہیں، کھلانا پلانا، بچوں کا سکھ دکھ کا خیال کرنا، بچوں کی اچھی برائی کا خیال رکھنا، بچوں کے صحیح غلط کا خیال رکھنا. صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ بچوں کی مدر ٹنگ کہا گیا. مدر ٹنگ کیا مطلب؟ ماں جو بولتی ہے بچے وہی بولیں گے، ماں جو کرتی ہے بچے وہی کریں گے، ماں جو دیکھتی ہے بچے وہی دیکھیں گے، ماں جو سنتی ہے بچے وہی سنیں گے، ماں جو پہناتی ہے بچے وہی پہنائیں گے. تو مطلب کیا؟ پوری ذمہ داری ماں کی ذمہ داری. لڑکا ہو یا لڑکی، ہم ماں ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اچھی بیوی بننا اور اچھی ماں بننا یہ ذمہ داری ہے ایک عورت کی. بعض مرتبہ ہم بیوی کے اعتبار سے اچھے، ماں کے اعتبار سے اچھے نہیں. بعض مرتبہ ماں کے اعتبار سے اچھے، بیوی کے اعتبار سے اچھے نہیں. ماں کے بارے میں پوچھو بچوں سے، بچے کہیں گے ہماری ماں سے بہتر ماں کائنات میں کوئی ماں نہیں ہو سکتی، یقیناً. لیکن شوہر سے پوچھو کہ تمہاری بیوی کیسی، شوہر کہے گا وہ ماں ہونے کے اعتبار سے 100 نمبر، بیوی ہونے کے اعتبار سے 20 نمبر. کیوں؟ بعض مرتبہ مجھ سے حق کی طرف ساتھ نہیں دیتی. ایک بات یاد رکھو، ماں باپ یہ دونوں مل کر جب ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں، جب ایک بنتے ہیں تو تب جا کر بچوں کی تربیت ہوتی ہے. تم خود دو پارٹی بن جاؤ گے، بچوں کی کبھی تربیت نہیں ہوتی. کئی جگہوں پر جس وقت ایسے حالات پیش آئے، یہ بچی کیوں بگڑی تو مردوں نے کہا، باپ نے کہا ماں کی ڈھیل کی وجہ سے، ماں کی ڈھیل کی وجہ سے. بہت ساری چیزیں ماں چھپا دیتی تھی، بولتی باپ کو ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. نہ بولنے کی وجہ سے بیٹے جب جا کر معاملہ انتہائی خراب ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، تب جا کر آہستہ اطلاع دیتی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ اسے 1 سال پہلے سے معلوم، 2 سال پہلے سے معلوم، لیکن پردہ پوشی کرتے کرتے گئی کہیں، بولتی ہے کہیں، گئی ہے کہیں لیکن بولتی ہے کہیں. وہاں گئی ہے، یہاں گئی ہے. تو یہ چیزیں پہلے ختم کرو. ہم اس وقت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے معاشرتی نظام کو درست کرنے کے لیے، باپ کی ذمہ داری کیا، ماں کی ذمہ داری کیا، اولاد کی ذمہ داری کیا. جیسے میں نے کہا ماں کی ذمہ داری 5، باپ کی ذمہ داری بھی 5. جس طرح ماں اور باپ یہ دونوں مشفق اپنے بچوں کے لیے. باپ بیچارہ باہر سے جا کر تمام طرح کی سہولتوں کے لیے انتظام کرتا ہے اور ماں ان انتظام کردہ چیزوں کو استعمال کرتی ہے. اگر باپ گھر کا انتظام نہ کرتا ماں اور بچے رہیں گے کہاں؟ باپ کپڑا لا کر نہ دیتا ماں اور بچے پہنیں گے کیا؟ باپ اگر کھانے پینے کا نظام نہ کرتا ماں اور بچے کھائیں گے کیا؟ ارے تم جو کچن روم میں پکا کر کھلا رہی ہو وہ باپ کے لا کر دینے کے بعد ہی تو کھلا رہی ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ ہی کو مخالف بنا دیتے ہیں، باپ ہی کو مخالف بنا دیتے ہیں. تمہارے بابا آئے تو سامنے کھڑنے کو، اگر تمہارے والد آئے، باپ آئے تو سامنے مت کر، تمہارے باپ سے بات مت کر. اگر باپ ڈانٹ رہا ہے تو ماں اسے بچاتی ہے، بچوں کو ڈانٹو مت. یہ انتہائی غلط بات. باپ اگر مار رہا ہے تو باپ دشمن تھوڑی ہے. کوئی غلط دیکھا تبھی تو مار رہا، کوئی غلط سنا تبھی تو ڈانٹا، کوئی غلط محسوس کیا تبھی تو اس کو روکا. باپ جب روک رہا ہے درمیان میں تم آڑ مت آنا، تم آڑ مت آنا. اگر تم آڑ آ گئی تو سمجھو بچوں کے اندر اور ہمت پیدا ہو جائے گی، بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور بگڑتے جائیں گے. تھوڑی دیر ڈانٹنے دو، تھوڑی دیر مارنے دو، پھر اس کے بعد بچاؤ.
آڑ مت آنا. اسی لیے کہا دونوں مل کر. ایک صاحب کہنے لگے میری بیگم میرے پاس شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے 5 منٹ کے بعد میں آؤں گی, 6 منٹ کے بعد میں آؤں گی, ذرا روک لینا آپ, 4-5 مار کے بعد میں آؤں گی. کہیں ایسا نہ ہو بیٹا یوں نہ سمجھے کہ ہماری امی مارنے دیے, نہیں, میں آؤں گی. تاکہ ایک ظاہری اعتبار سے ایک ڈرامہ, حقیقی اعتبار سے میں بھی چاہتی ہوں ان کو آپ ماریں, تربیت کریں, صحیح رخ پر لائیں. اس طرح دونوں مل کر سوچو بیٹے کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی کیسے دور ہو, بیٹی کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی کیسے دور ہو. ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے باہر سے آدمی آنے کی ضرورت نہیں, آپ خود کافی ہیں. اسی لیے شادی ہونے کے بعد یہ دعا دی جاتی ہے اللہ ہر لڑکی کو بہترین بیوی بنائے اور ہر بیوی کو بہترین ماں بنائے, ہر لڑکے کو بہترین شوہر بنائے, ہر شوہر کو بہترین باپ بنائے. تو ہم ایک مثالی بیوی مثالی شوہر ہیں, لیکن بننا کیا, مثالی ماں باپ. مثالی ماں باپ بنو, مثالی اولاد اللہ عطا کرے گا. اس کے لیے دونوں کو پہلے سیکھنا. ہمارے یہاں سب یل بورڈ ہے, یل بورڈ شوہر, یل بورڈ بیوی. اب یو یل بورڈا سے مل کو چھوٹے چھوٹے یل بورڈا پیدا ہو گئے, منی یل بورڈس. اب یل بورڈ ماں, یل بورڈ باپ, دونوں یل بورڈ. اسی لیے کہا ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, ماں باپ بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصارہ بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. بناتے کون؟ ماں باپ. کیا ماں باپ نے بنایا؟ کہا نہیں. کیوں؟ ماں باپ نے جب دیکھا کہ یہ یہودیوں کی حرکت کر رہا ہے, روکا نہیں. نصارہ کی حرکت کر رہا ہے, روکا نہیں. مجوسیوں کی صحبت میں ہے, روکا نہیں. اسی لیے کہا کہ دوسری جو ذمہ داری ہے باپ کی, ایک ہے مشفق, شفقت والا معاملہ کرو ماں باپ دونوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچوں سے کہا جاتا ہے یہ دعا کرتے رہو, یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. بچوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے بچپن میں کتنی امیدوں سے انہوں نے پالا. میری بچی رابعہ بصریہ بنے گی, نام بھی چن چن کر رکھا. مولانا کوئی اچھا نام بولو, کوئی اچھا نام بولو. نام رکھا گیا سمیہ, فاطمہ, حفصہ, رقیہ, ام کلثوم, ام حبیبہ. نام کیسے کیسے رکھے, چن چن کر. بڑے بڑے اولیاءوں کا نام, صحابیات کا نام کیوں چن کر رکھے؟ تاکہ میری بچی وہی صفات والی بنے. چن چن کر نام جو رکھتے ہیں وہ صفات والی بنے. گوگل میں تلاش کر کے نام نہیں رکھا جاتا. نام گوگل میں نہیں, بچے پورے گوگلی ہو جائیں گے. گوگلی, گو. ایک صاحب کہنے لگے گو گل ہے. گوگل کیا ہے؟ گو کے معنی نجاست, گندگی. گل کے معنی گندگی میں گل ڈالو. اب جو گوگل میں تلاش کر کے نام رکھیں گے, عربی وہ تو یہودیوں کا پیدا کردہ ہے. الٹے سیدھے ترجمے, الٹے سیدھے ترجمے. اب اسے دیکھ کر نام رکھ دیا. ایک نام کے صحیح معنی بھی ہوتا ہے, غلط معنی بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہا نام معنی دیکھ کر مت کرو, مت رکھا کرو, بلکہ نام والے کو دیکھ کر رکھا کرو. یہ نام والا کیا کارنامہ انجام دیا ہے, یہ نام والی کیا کارنامہ انجام دی ہے, یہ نام والوں کی صفات کیا ہیں, یہ نام والوں کے اوصاف کیا ہیں, اسی طرح رکھو نام. تب جا کر کام چلے گا. جس سے پہلا کام, ہم لوگ جہاں پر مشفق ہیں, شفقت کرتے ہیں, بچوں کے دیکھ بھالی کرتے ہیں, ان کے طبیعت کا, ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کے سونے کا, ان کی سہولت کا, ان کے کپڑوں کا, ان کے تمام طرح کی ضروریات کا جس طرح ہم لوگ خیال رکھتے ہیں, دوسری ذمہ داری ان کی تربیت کا خیال رکھو. تو پہلا مشفق. نمبر 2 مربی, تربیت. کیا مطلب؟ زبان سے آنے والے الفاظ کو سدھارو, ان کے دیکھنے والے نظروں کو سدھارو, سوچنے والے دماغ کو سدھارو. کیا سوچ رہے ہیں,
کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے جوڑ پیدا کر رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، سب دیکھنا یہ مربی کی ذمہ داری ہے۔ مربی تربیت کرتا ہے، کیا مطلب؟ اچھا بولنا سکھاتا ہے، اچھا دیکھنا سکھاتا ہے، اچھی صحبت دیتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے، اچھی دوستی کراتا ہے، اچھے بچوں سے دوستی، یہ مربی کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر چیز دیکھنا۔ آج کل موبائل کی بھی باقاعدہ تیسرے نمبر پر نگران بنے، نگران رقیب بن کر ماں باپ رہے۔ کیا مطلب؟ جاسوسی کرے، اپنے بچوں کی جاسوسی کرو۔ بھئی جاسوسی دوسروں کی کرنا منع ہے، اپنے بچوں کی جاسوسی کیا مطلب؟ باقاعدہ بچے کو بھیج کر کہاں جا رہے ہیں دیکھو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں میری بچی کو بس میں بھیجتا تھا لیکن بس کے پیچھے میں رہتا تھا، سامنے کی سیٹ میں میری بیٹی ہے، پیچھے کی سیٹ میں میں ہوں، اسے نہیں پتا چلتا میرے ابو بھی آئے ہیں۔ باہر دیکھتا میری بچی کیا کر رہی، کہاں جا رہی، کہاں آ رہی۔ بنگلور میں کئی ایسے بچیاں ہیں جو برقعے کے ساتھ چڑھتی ہیں، اترتے وقت برقع نہیں رہتا، کئی ایک نہیں کئی چڑھتی ہے برقعے کے ساتھ، اترتے وقت برقع نہیں۔ جھوٹ، جسے کہ ماں باپ ان پڑھ ہیں، پڑھنے جا رہی ہوں، آپ اگر کہیں گے ماں باپ کو کیا پتا، بیچارے خوش فہمی میں رہتے ہیں، پڑھنے جا رہی بچی، وہ پڑھنے نہیں جا رہی، کسی اور جگہ جا رہی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ جھوٹ بول کر والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ادھر ادھر پھرتے رہیں، ادھر ادھر رنگ رنگیلیاں مناتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے رقیب بنو، رقیب، باقاعدہ اپنے بچوں کے پیچھے نگران رکھو، جاسوس رکھو، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں سے میسیجز آ رہے ہیں۔ ابھی ایک فیصلہ ہوا ہمارے دارالقضا میں، والد نے کہا جب سے میری بچی بڑی ہوئی نامحرم نے اس کو نہیں دیکھا، مسجد میں بیٹھ کر قسم کھائے۔ اس بچی کا فیصلہ آ گیا دارالقضا، شوہر کہہ رہا ہے حضرت میرا ایک ہی مطالبہ تھا، میری بیگم پردے والی رہے، حیا والی رہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں، نہ زیور کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کچھ نہیں، بس حیا والی رہے، پردے والی رہے، نماز والی رہے، اللہ کے ڈرنے والی رہے، بس اس کے علاوہ کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن مقدمہ آیا تو وہ کہنے لگا 7 لڑکوں سے اس کا رشتہ ہے، 7 لڑکوں سے اس کا رشتہ ہے۔ کہاں سے رشتہ؟ موبائل کا رشتہ، یہ جانے نہیں ہے کہیں، موبائل میں سب سے کنیکٹڈ، سب سے باتیں، سب سے چاٹنگ، چاٹنا کسے کہتے ہیں؟ چاٹنگ میں کیا ہوتا؟ چاٹنا، اردو کا جو چاٹنا ہے اسی میں انگلش کا انگ لگا دیے، چاٹنگ ہو گیا، یہاں سے یہاں چاٹنگ چل رہی، وہاں سے وہاں چاٹنگ چل رہی، وہاں سے یہاں چاٹنگ چل رہی، یہاں سے وہاں چاٹنگ چل رہی۔ کتنی بری بات ہے، کتنی گندی بات ہے، بولو۔ اور والد کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میری بچی گھر میں ہے، گھر میں ہے، کہاں رنگ رنگلیاں اڑا رہی ہیں؟ گھر میں ہے، منع نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، گھر میں ہی ہے۔ موبائل ورلڈ نیٹ ورک ہے، ورلڈ نیٹ ورک، پوری دنیا کا نیٹ ورک موبائل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایک عجیب بات کہنے لگے کہ اس کا بیرون کے لڑکوں سے بھی تعلقات ہیں، بیرون کے لڑکوں سے، اسے لا کے بتایا بیرون کے لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے بتاؤ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ بہت بعض مرتبہ والدین کو
اگر کوئی آ کر کہتے ہیں باہر سے ارے بھائی تمہاری بچی کو ذرا کنٹرول کرو تو ماں باپ لڑتے ہیں الٹا. بھائی وہ جو خبر دے رہے ہیں ان کو ہمدرد سمجھو, بدنام کرنے والے مت سمجھو, تحقیق کرو. تم انہوں سے لڑنے بیٹھ جاتے ہو, میری بچی کے بارے میں کیا ایسا بول رہی, میری بچی کے بارے میں کیا ویسا بول رہی. ارے بھائی جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے, تحقیق کرنے میں کیا پریشانی, کیا پریشانی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میرے عزیز بھائیوں, شادی ہو کر 16 سال کے بعد SSLC کے زمانے کے خطوط شوہر کو ملے, اس پر طلاق دے دیا. SSLC کے خطوط ملے, رنگ رنگیلیوں کے, ادھر ادھر خطوط کے, ادھر ادھر لیٹروں کے, وہ اس کی کاپیاں. 16 سال, جبکہ 4 بچے گود میں ہیں. شوہر برداشت نہیں کر سکتا. لا شریک لہ, لا شریک لہ کیا مطلب؟ شوہر کا مزاج اپنی بیوی کو اکیلا خود اپنی ذات سے اپنا کر رکھنے کا ہے. اگر اس نے دیکھا, اس نے محسوس کیا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بھی لنک میں ہے, یہ شوہر برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی غیرت والا مرد کہاں سے برداشت کرے گا؟ یہ رسوائی کیا ہماری ہے, پورے خاندان کی. کتنے ایسے گھر لڑکی نے ایسی حرکتیں کی, ماں باپ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, دل دکھ کر میں بول رہا ہوں, دلی سے والدین آئے, اتنی درخواست کی, بیٹی جو جس کے ساتھ شادی کر لی اسی کے ساتھ رہو, بس اتنی درخواست ہے, اسے تو مسلمان بنا لے. دوسری بات, آ جا, اسی لڑکے سے دوبارہ ہم نکاح پڑھائیں گے تجھے دھوم دھام سے. 2 مہینہ دلی سے بنگلور آ کر انہوں نے سمجھایا, وہ مانی نہیں. آخر میں دونوں کے دونوں سولی پر چڑھ گئے. والدین لیٹر لکھ کر دیے, ہم جو جا رہے ہیں میری بیٹی کی وجہ سے, ہماری پوری عزت اس نے نکال دیا, ہماری عزت کا نیلام کر دیا. ہماری عزت کتنی ہم نے بنائی تھی وہ جا کر اپنے علاقے میں پوچھو. آج ہم بنگلور میں آ کر یہ حرکت کر رہے ہیں دونوں کے دونوں, کہ ہم پورا دل ٹوٹ کر کئی بار گر گڑا کے پیر پکڑ کر ماں باپ اپنے بچی کے سامنے روئے ہیں. یہ نوبت کہاں سے آئی؟ ہم نے ابتدا میں نگرانی نہیں کی, جاسوسی نہیں کی. ماں باپ اپنے بچوں کی جاسوسی کریں, کہاں جا رہا ہے میرا بچہ, کہاں جا رہی ہے میری بچی. پھر وہ اولاد ہماری ہے, اس کو عزت کے ساتھ کسی جس کی وہ امانت ہے, جس کی فصلی سے وہ پیدا کی گئی ہے, وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی. اسے میں کہتا ہوں, اگر 21 سال گورنمنٹ والوں نے 19 سال طے کیا نکاح کے لیے, 19 سال میں رشتہ تیار رہنا چاہیے. 19 سال میں رشتہ تیار رہنا چاہیے. 19 سال ہوتے نکاح کرا دو. ایک بزرگ سے پوچھا گیا, حضرت اس وقت میں فتنوں کا حل کیا ہے؟ فرمایا جلدی وقت ہونے پر نکاح کرا دو. فتنے کا حل, دماغ خراب ہونے سے پہلے نکاح کرا دو, مزاج خراب ہونے سے پہلے نکاح کرا دو, طبیعت چلبلی بننے سے پہلے نکاح کرا دو, بے حیا بننے سے پہلے نکاح کرا دو, بے شرم بننے سے پہلے نکاح کرا دو. بعض گھروں میں ارے بھائی زیادہ ہم لوگ تلاش میں نہ رہے, مناسب رشتہ مل گیا, پہلا کام استخارہ کرنا. اللہ سے استخارہ کرو, 11 دن استخارہ کرو. اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی, علماء سے پوچھو یہ استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے, وہ بتائیں گے ہاں یا نہ. گرین سگنل ہے, ریڈ سگنل ہے, وہ بتائیں گے. اس کے مطابق فیصلہ کرو. کہ ہم لوگ اپنی بچی کا رشتہ یہاں کر دیے, رشتہ ہونے کے بعد باقاعدہ پڑھیں. رشتہ ہونے کے بعد منع نہیں ہے پڑھنا, رشتے کے بعد پڑھنا منع نہیں ہے, پڑھو. رشتہ ہو گیا پڑھو, منع نہیں ہے. کتنے ایسے گھر ہیں
جہاں پر رشتہ ہونے کے بعد باقاعدہ شوہر کالج جا کر چھوڑا، ماشاءاللہ MBBS کی اس لڑکی نے، لڑکا اس نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی، کم از کم فتنے سے تو بچ گئے، فتنے سے تو بچ گئے۔ کتنے ایسے بچے ہیں دیوبند میں شادی ہو کر یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر گئے، وہاں پڑھ رہے ہیں۔ کل گزشتہ جمعہ ایک لڑکے کا نکاح ہوا، وہ چہارم میں ہے، چہارم نکاح ہو گیا، کہہ رہے ہمارے یہاں چہارم میں جو ہم نے نکاح کرایا وہ بھی بہت زیادہ، ورنہ میرا نکاح تو دوبم میں ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے ان کے والد، میرا نکاح دوبم میں ہوا، دوبم میں شادی کرا دیے۔ کیوں؟ بھائی شادی ہو کر پڑھو، کیا منع ہے؟ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، تو منع نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس طریقے سے، بہت اچھی بات ہے، بھی پڑھو پڑھو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگوں بھائیوں، جاسوسی، اپنے بچوں کی جاسوسی، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں لنک ہے ان کا۔ اور یاد رکھنا بچے کبھی اپنے فون میں پاسورڈ نہ ڈالیں، پاسورڈ ڈال رہے ہیں چوری کر رہے ہیں۔ ماں کو پتا ہونا چاہیے ان کا پاسورڈ، باپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا پاسورڈ، بھیا کو پتا ہونا چاہیے ان کا پاسورڈ۔ اگر وہ پاسورڈ ڈال رہے ہیں، پاسورڈ چور ڈالتا ہے، چور پاسورڈ ڈال کے سمجھ جاؤ اوہو اندر کوئی گڑبڑ ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اب میرا پاسورڈ میرے پورے بچوں کو معلوم، میرے پورے خاندان کو معلوم۔ آج موت ہے حیات ہے، ہم چلے گئے، پاسورڈ کیا مطلب؟ ارے جن جو جانتے ہیں ان کو بتانے میں حرج کیا ہے؟ میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کا پاسورڈ باپ کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، کیوں بھائی؟ تجھے جو فون دلایا، بھائی آج کل فون مت دلاؤ، فون مت دلاؤ، یہ تو ہماری جو بات ہے وہ خامخواہ ضائع ہوگی۔ آپ لوگ فون چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے ہو، کتنے چھوٹے بچے دماغ کمزور ہو گیا ان کا فون دیکھتے دیکھتے، ڈاکٹروں سے پوچھو، ہاتھ کمزور، پیر کمزور، دل کمزور، دماغ کمزور، نظریں کمزور، پاگلوں کی طرح ہو گئے بچے فون کے پیچھے۔ جیسا نشہ چڑھتا ہے اس طرح بچوں کو فون کا نشہ۔ کل ایک بچہ گھر آیا، میں نے پوچھا یہ جو ہم بولتے ہیں اس کا جواب یہ کیوں نہیں دیتا؟ تو کہنے والوں نے کہا فون دیکھ دیکھ کر اس کا دل اور دماغ میں خالی فون ہے، ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں، خالی فون خالی فون خالی فون۔ دیکھیے کتنے ویڈیوز ہیں، فون دیکھنے کی وجہ سے، بچوں کو فون دینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ اسرائیل نے فون پر پابندی لگائی پورے ملک میں۔ حرام خور بہت سارے ایسے حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے، اپنے فیوچر کو کیسے بچائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کی عقل بچانے کے لیے، سمجھ بچانے کے لیے، جذبات بچانے کے لیے، ان کی صحت بچانے کے لیے اس نے ورلڈ میں سب سے زیادہ مہنگا نیٹ پیک اسرائیل میں ہے۔ اچھے اچھے کام کرنے والے نوجوانوں کو انہوں نے جتنا کام نیٹ میں روزانہ ہوتا ہے اتنا ہی پیکیج دیا ہے۔ وہ نیٹ میں اتنا کام ہوتے ہی اس کے آگے نیٹ کام نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں بڑا کام کر کو پھاڑے سکا 2 GB 3 GB 4 GB انلمیٹڈ، برباد ہو جاؤ، انلمیٹڈ برباد ہو جاؤ، انلمیٹڈ تباہ ہو جاؤ، انلمیٹڈ گمراہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے کیا؟ 5G، سب کے پاس 5G۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں ہمیشہ فون والوں سے کہتا ہوں اور کم اور کم ہوگا، اور کم، بغیر GB کے نیٹ پیک ہی نہیں، آپ کو فون ریچارج ہی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی کم GB دو، کم GB دو۔ اور آج کل وائی فائی ڈال دیے، وائف کو چھوڑ دیے، وائی فائی کو پکڑ لیے۔
وائف کو چھوڑ دیے، وائی فائی کو پکڑ لیے، گھروں میں وائی فائی، بڑا ہزاروں لاکھوں روپے کمائے سکا، کیا تباہ ہوتے رہو، بچے تباہ ہو جاؤ، عورتیں تباہ ہو جاؤ، مرد تباہ ہو جاؤ، گھر کے سب افراد تباہ ہو جاؤ، وائی فائی دیکھتے 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 سب تباہ ہو جاؤ۔ تباہی کے دروازے ہم نے کھولے ہیں، اب تربیت کیسے ہوگی بتاؤ؟ جب ایسی ویسی چیزیں بچے دیکھیں گے جو ان کی عمر کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے تو دماغ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور بھئی ہمارے یہاں ایسے بچوں کے بھی باتیں دارالخزا پہنچی ہیں، 9ویں کلاس پڑھ رہے ہیں لیکن شادی کرنا ان دونوں پر ضروری ہو گیا، 9ویں کلاس لازم ہو گیا۔ پہلے کالج کے بارے میں سنتے تھے، یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اسے کالج کی نہ سوجی، اب کالج کا ماحول اسکولوں میں شروع ہو گیا، کالج کا ماحول اسکولوں میں شروع ہو گیا۔ اس لیے جاسوس بنو، وَلَا تَجَسَّسُوا، یا کر اغیار کے لیے دوسروں کی، اپنوں کی جاسوسی کرو۔ میری بیوی صحیح ہے، آپ کو جاسوسی کرنے کی اجازت ہے، اگر شک ہو تو خاموخواہ شک کا مزاج پیدا مت کرو۔ یہ بھی سنو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیوں، تم لوگ چھوڑ دیے، آزادی دے دی، آزادی دے دیے، جہاں چاہے جاؤ، جہاں چاہے رہو، جہاں چاہے کھاؤ۔ بچی کہاں جا رہی؟ بنگلور جا رہی، جا، بمبئی جا رہی، جا، پونا جا رہی، جا، جہاں جا رہی ہے وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن جناب والا جا کر کبھی نہیں دیکھے کہاں رہ رہی ہے، کیا کھا رہی ہے۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم لوگ خلجستان میں تھے، ایک لڑکی بیچاری میوات کی رہنے والی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے آئی، اس کے بارے میں نوجوان ہمارے جو ڈاکٹر پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا، حضرت جب سے یہ بچی آئی ماشاءاللہ ہمارے کالج کے بچیوں کے اندر تبدیلی لا لی۔ کیسے؟ کہا جب سے آئی ہم نے اس کے آنکھ کو بھی نہیں دیکھا، انگلی بھی نہیں دیکھی آج تک، بڑے پردے والی بیچاری کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ اس نے اپنے سہیلیوں کو نمازی بنا دیا، 50 بچیاں باقاعدہ ان کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، اور ہماری جماعت مستورات کی تھی، باقاعدہ اس نے 7 بچیوں کو لے کر جماعت سے ملنے آئی، کھانا پکا کر لائی، بہت ساری دعائیں دی گئی اسے، بچی کو اللہ اسے اس کی طرح اور بچوں کو بھی بنائے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک ملک جہاں پر عیاشی کا ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے ملک میں وہ بچی ماشاءاللہ دعوت کے کام کے ساتھ، دعوت کے مزاج کے ساتھ اپنے سہیلیوں کو اس نے پردے میں دھیرے 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 لا چکی ہے، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے کام لے رہا ہے۔ آج تک کسی مرد سے اس نے لڑکے سے بات نہیں کی، اندازہ لگاؤ کتنی تربیت ان کے والدین کیے ہوں گے۔ ڈاکٹری پڑھنے والی، میں کہتا ہوں ہاں آپ کی بچی پر اعتماد ہو گیا، پتہ چل گیا ہاں میری بچی ایسی نہیں، میری بچی الحمدللہ دعوت کے کام میں حفاظت ہے، داعی کبھی مدعو نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ چاہے کون سی بھی کلاس میں کیوں نہ ہو، نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دو، بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گی۔ پردہ کرنا شروع کرو، بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گی۔ ٹائم پر جاؤ، ٹائم پر آ جاؤ، غلط سلط لوگوں سے بچ جاؤ گی۔ اپنے والدین کے اعتماد کو قائم رکھو، ماں باپ کو رسوا ہونے نہ دو، ماں باپ کو ذلیل ہونے نہ دو، ماں باپ کو کسی کے سامنے سر جھکنے نہ دو، جھکانے نہ دو۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی میں کروڑہا برکتیں نازل کرے گا۔ اگر تم نے ماں باپ کو رلایا، سنو اچھی طرح، ذلیل کیا ماں باپ کو کسی اور کے سامنے، ارے بھائی پولیس اسٹیشن میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں یہ ایک لڑکا لڑکی کی وجہ سے ماں باپ سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں۔ کیا تم نے تمہیں تربیت کا یہی سلا دیا؟
تمہارے کھلانے کا یہی صلہ دیا، تمہارے پالنے کا یہی صلہ دیا، تمہاری تمام خواہشات کو پورا کرنے کا یہی صلہ دیا ماں باپ کو۔ ماں چاہے بیٹی کے سلسلے میں کچھ بات کمزور رائے رکھے، لیکن باپ بیچارہ ہمیشہ بیٹی کے تقاضے کو بیٹے سے پہلے پورا کرتا ہے۔ باپ کے جذبات کو آپ نے کیا سمجھا؟ تمہاری ضرورتیں ماں کہتی ہے ضرورت نہیں، لیکن باپ وہ ضرورت کو تم نے ظاہر کر دیا، کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے میری بچی چند سال کے بعد یہ گھر سے دوسرے گھر چلی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے ایک عجیب محبت ہر باپ کے دل میں بیٹی کے لیے۔ ماں بیٹی کا رشتہ الگ، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے، وہ رشتے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ باپ ظاہر کرتا نہیں، لیکن دل کے اندر محبت کا ایک پہاڑ، محبت کا ایک انبار، بچی کے حق میں ایک ہمدردی، بچی کے حق میں ایک فکر ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میری بچی آج نہیں سو کل کہیں جانے والی، جانے سے پہلے اس کے لیے میں ایسا انتظام کروں کہ میری بچی کے جاتے وقت اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہاں پر شہزادی کی طرح رکھتا ہے، کام کرنے نہیں دیتا، ڈانٹنے نہیں دیتا، مارنے نہیں دیتا، اور ایسے باپ کو تم لوگوں نے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، کسی خبیث کی وجہ سے، کسی رذیل کی وجہ سے، کسی بدتر۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ جو انسان بے حیا ہو کر پردے والی عورت کو بات کرتا ہے، اسے ایسی ویسی چیزوں کی آس دلاتا ہے، کیا گارنٹی وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا؟ دیکھیں، چنکھو کتا، چنکھو مرغی، جسے چن کھانے کی عادت پڑ گئی، اسے آ کر آپ کتنی ہی مبارک جگہ پر رکھیں، وہ جا کر باہر چن کھائے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، فرینڈشپ کبھی بھی میرج لائف میں کامیاب نہیں ہوتے۔ گرل فرینڈ بولنے میں اچھا لگتا ہے، بوائے فرینڈ بولنے میں اچھا لگتا ہے تم لوگوں کو، لیکن فرینڈ کبھی شوہر نہیں بن سکتا، فرینڈ کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ بن گئی چند ماہ کی، بعد میں وہ دونوں کے دونوں فرینڈشپ میں جیسی آزادی رہتی ہے، میاں بیوی میں ویسی آزادی نہیں رہتی۔ میاں بیوی پابندی کا نام ہے، میاں بیوی ذمہ داری کا نام ہے، میاں بیوی شرافت والی نسبت ہے، شرافت والی تعلق ہے، شرافت والی برکت والی اس میں رشتہ ہے۔ اس رشتے میں حرام کی جن کو عادت پڑ گئی ان کو حلال میں مزہ نہیں آئے گا۔ کھل کر بول رہا ہوں میں، حرام میں جن کی عادت پڑ گئی، حرام کی لذت، حرام کا مزہ جن کو لگ گیا، حلال کا مزہ نہیں آئے گا۔ جو ہر جائی ہے، یاد رکھو اس جملے کو، جو ہر جائی ہے وہ کبھی ایک جائی نہیں بن سکتا۔ جو ہر جائی ہے وہ کبھی ایک جائی نہیں بن سکتا۔ اور تم ایسے بے وقوف ہو، نادان ہو، یہ ایک آئس کریم پر خوش، ایسے بے وقوفاں آئس کریم کیسا جی تم نے ان سے محبت ہوئی کہ نہیں، روزانہ آئس کریم کھلاتے تھے، شرم آتی نہیں؟ 10 روپے کی آئس کریم، آئس کریم چاکلیٹ دلاتے تھے، نہیں ڈراپ کرتے تھے، کیا یہ سب غلیظ باتاں؟ سن کر کان سن ہو گئے اتنی باتوں پر۔ اور ہماری مائیں بھی کون محرم کون نامحرم کیا ابھی معلوم نہیں، بے خوفاں، کچھ بھی نہیں معلوم، کن کے ساتھ بھیجنا؟ نہیں حضرت ہم میرے بچے کے سکا انہیں۔ کون بچے کے سکا؟ انہیں بچہ انہیں؟ گلی والا چچا بولے چچا ہو جاتا کیا؟ گلی والے کسی کو چچا بول رہے چچا ہو جاتا؟ گلی والے کسی کو ماموں بول رہے ماموں ہو جاتا؟ گلی والے کسی کو بیٹا بول رہے بیٹا ہو جاتا؟ گندی نظریں جن کی ہوتی ہیں ان کی نظریں پاک نہیں ہوتی کبھی، وہ مطلبی ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں،
فحاش ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو گھر میں آنے جانے سے پہلے روکو. جو لوگ بے پردے والے ہیں، جن کا شرعی اعتبار سے پردہ ہے، وہ گھر کو آنے جانا ان کا منع ہے. خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، یہ سب آئیں، پھپھو سے ملیں، خالہ سے ملیں، پھپھا سے ملیں، پھپھیری بہنوں سے نہیں، خلیری بہنوں سے نہیں. پردہ ہے ان کا، پردہ ہے ان کا. یہ کن کن کا پردہ، کن کن کا پردہ نہیں ہے وہ پہلے سمجھو. جن سے پردہ ہے ان سے بالغ ہونے کے بعد لڑکیاں نہ ملیں، لڑکے نہ ملیں، پردہ کریں. اگر انشاءاللہ ہم ان پابندیوں کے ساتھ رہیں گے، ضرور اللہ تعالی ہمارے فیوچر کو بہتر سے بہترین بنائیں گے. اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو چوتھی جو ذمہ داری ہے والدین کی، وہ کیا؟ اچھی تعلیمی درسگاہ کا انتخاب کریں، اچھے معلم کا انتخاب کریں، معلمہ کا انتخاب کریں. بچے اسکول کو جائے کوئی بات نہیں، آنے کے بعد مکتب میں، مدرسے میں وہ پڑھیں، دعوت کے تحریکوں میں وہ شریک ہوں، اجتماعات میں وہ آئیں، تعلیم گھر کے اندر شروع ہو. اس طرح گھر کا نظام بناؤ. اور پانچویں چیز، بچوں کے حق میں دعائیں کیا کرو، ان کو بٹھا کر دعائیں کیا کرو. نماز کی کارگزاری لیا کرو. بیٹی تمہیں جو کالج کو گئے، ظہر پڑھے کیا، عصر پڑھے کیا، پوچھو، چھوڑو مت. فجر پڑھے کیا، فجر کو باقاعدہ اٹھایا کرو. انشاءاللہ جو باتیں میں نے بتائی، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ گھر کو محفوظ رکھے گا اور اللہ عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچائے گا. وقت بالکل کم ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ میں بات پر اس لیے آ گیا کہ وقت کم ہے. بہت ساری باتیں جو آپ حضرات کے سامنے کہی گئی، اس میں آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو اس میں ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. آج کل اس وقت جو گندا خیال ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، اس ملک کے پھیلائے جانے والی سازشوں کا ہم شکار نہ بنیں. توجہ سے سنیں. ملک میں جتنے گندا خیال پھیلایا جا رہا ہے، جو ایسا کرے گا، جو لڑکیوں کو اس طریقے سے پھنسائے گا، اسے اتنا انعام دیا جائے گا، یہ سب ملک کے ماحول کو کدورت بنانے کے لیے، متنفر بنانے کے لیے، بدترین بنانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے یہ تمام حرکتیں دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں. اس کا ہم شکار نہ بنیں، کبھی شکار نہ بنیں. ہماری عورتیں انشاءاللہ وہ ہمیشہ یاد رکھو تمہارے سامنے موجود ہے. منڈیا کی وہ لڑکی اور دیگر تمہاری بچیاں ہمارے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام کا انہوں نے لحاظ رکھ کر الحمدللہ اپنی عزت و آبرو کو بچایا. میں یہ امید کرتا ہوں ہماری ایک ایک بچی کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے. حضرت صفیہ کا، حضرت خنسا کا وہ جذبہ موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنی بہادری کے ساتھ کبھی بھی ایسے جال میں پھنسنے نہیں دیں گے اپنے آپ کو. ایسے لوگوں سے یہ چیٹنگ کا قصہ ہی ختم کرو، یہ پورا قصہ ختم کرو. واٹس ایپ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، چیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، انسٹاگرام کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک کی ضرورت نہیں ہے. سب نکالو اپنے موبائل سے. موبائل صرف آپ کی حاضری کے لیے، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہونا کیا نہیں ہونا، خیر و شر کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے موبائل ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے موبائل نہیں ہے. اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگ جو بچیاں چلی گئیں ایسی ہیں، باقاعدہ ہمارے ان کے گھر تک امانتاً پہنچاؤ. امانتاً ان کے گھر تک نہیں پہنچا سکتے، جو علماء، جو ذمہ داران ہیں اپنے محلے کے، ان تک پہنچاؤ. ایسے ایک بچی کر رہی ہے، ذرا اسے سمجھاؤ، ذرا اسے سمجھاؤ. امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہزاروں جانوں کو بچائے گا انشاءاللہ. ورنہ آج جو بچیاں چلی گئی ان کا انجام کیا ہے دیکھیں. پرسوں سوٹ کیس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کی میت ڈال دیے تھے. اس طریقے سے دسوں کارگزاریاں آج تک ہندوستان میں جن بچیوں پر ظلم و ستم ہوا ہے اور جن بچیوں کو قتل کیا گیا، اس کی تعداد 800 سے زائد ہو چکی ہے.
800 سے زائد، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ تمام جالوں میں پھنسو مت، اور جو نادان انجان لوگ جو کھلائیں، اچھی طرح سنو، آج کل وہ لوگ سحر کا سہارا لے رہے ہیں، جادو کا سہارا لیتے ہیں، کوئی چیز عطر کی شکل میں، سینٹ کی شکل میں، آپ کو اودھ بتی کے شکل میں، یا چاکلیٹ کی شکل میں، یا آئس کریم کی شکل میں، مٹھائی کی شکل میں آپ کو دے تو ہرگز ہرگز اسے نہ لیں، یا لے بھی لیے کھاؤ مت، پھینک دو، کھاؤ مت، پھینک دو۔ ایک لڑکی بیچاری پتہ نہیں ان کے والدہ رو رو کر دعا کی، یہ بھی تہجد گزار، ایک واقعہ میرے سامنے آیا، 40 دن کے بعد بھاگ کر آ گئی، ایک گھر سے بھاگ کر، اسے لے کر میرے پاس پہنچے۔ میں نے پوچھا بیٹی بتاؤ تم بھاگ کر جو آئی کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا 40 دن کے بعد مجھے ہوش آیا۔ کیسا ہوش آیا؟ قرآن پاک بڑی ادب سے پڑھنے والی، ہر مہینہ قرآن ختم کرنے والی، اس نے یہ دیکھا قرآن میرے ہاتھ سے بار بار گر رہا ہے خواب میں۔ اٹھی دیکھی تو ایک غیر، چاروں طرف مندروں کی تصویریں، بتوں کی تصویریں، اس کے پاس لیٹا ہوا ہے، اس سے کوئی ہوش نہیں، کوئی خیال نہیں۔ جب دیکھا ارے یہ کون، گھبرا کر آہستہ سے باہر نکل کر آئی، غیروں کے مکان میں تھی وہ، پھر فوراً آٹو پکڑی اپنے باپ کے ہاں آئی، آ کر اس نے ظاہر کیا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، مجھے کوئی ہوش نہیں، میں کیسا گئی، کدھر گئی، کیا گئی۔ 40 دن بعد میں وہ لوگ آئے ویڈیو کے ساتھ، تیرا میرا ساتھ نکاح ہو گیا، دیکھ تو پھیرا کر رہی ہے، تو یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں علاج کیا گیا تو اس کی الٹی ہوئی، الٹی میں گندے گندے چیزیں بدبودار نکلی۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ چیزیں جو کھلائی گئی سحر والی، وہ تمام چیزیں باہر نکلی۔ وہ کھلاتے ہیں خیال بدلنے کے لیے۔ باہر نکلنے کے بعد ہوش آیا، اس نے کہا میں یہ کون، میں نہیں جانتی، میں جاتی نہیں۔ باقاعدہ وہ لڑکا بھی سمجھدار لڑکا تھا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے تیار ہوں، مجھے آپ اسلام قبول کرا کر بھیج دیجئے۔ وہ بیچارہ پڑھا لکھا تھا، اسلام قبول کیا، بعد میں اسے ہم لوگوں نے تمل ناڈو بھیج دیا۔ تمل ناڈو میں اب وہ ماشاءاللہ 4 بچوں کے ماں باپ ہو گئے، بہترین کاروبار کر رہا ہے، اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بچیوں کے بھولا پن کا فائدہ اٹھا کر سحر کے ذریعے سے ان کا دماغ پلٹا دیا جاتا ہے، خیال بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ رقیہ شرعیہ سنیں، صبح و شام منزل پڑھیں، پانی میں دم کریں، اودھ بتی میں دم کریں، اودھ بتی اپنے گھروں میں جلا کر رکھیں اور پانی پیا کریں، اور اسی پانی کو نہاتے وقت بھی استعمال کیا کریں، اور وہی پانی کالج کو بھی لے جایا کریں۔ معمول بنا لو، 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 4 قل، 7 مرتبہ علم نشرح، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ اذا جاء، 7 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر صبح و شام پانی میں دم کر کے رکھ لو، وہ پانی پیا کرو، انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے اللہ بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحح ما کان فاسدا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہو چکے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ ان کے شر سے، ان کی شرارت سے، یا اللہ ایمان والوں کو بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بچیوں کو بچا لے، ہمارے گھرانے کو بچا لے، ہمارے خاندانوں کو بچا لے، تباہ و برباد ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ والدین کو یا اللہ بہتر سے بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زبان کے بدلنے سے
زبان کے پھسلنے سے یا اللہ زندگی کے بدلنے سے یا اللہ مزاج کی تبدیلی سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ تیرا بن کر جینا تیرا بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاملہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ جو بھی خیر یا اللہ ہم نے سنا ہے ان تمام خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو بھی شر ہے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو بچیاں چلی گئیں یا اللہ ان کا واپس آنا مقدر فرما یا اللہ جو بچیاں پھنس گئیں یا اللہ ان کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے بچا لے اپنے فضل سے اپنے کرم سے بچا لے یا اللہ جن کو پھنسانے کے چکر میں یا اللہ دندناتے ہوئے درندے پھر رہے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما ان کو نیست و نابود فرما ہر طرح کے یا اللہ فتنے میں ان کو مبتلا فرما زمین میں ہو تو دھسا دے آسمانوں میں ہو تو پٹک دے یا اللہ جتنے ہندوستان کے امن کو بدامنی میں پھیلانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو غارت فرما ان کو غارت فرما عاد و سمود کی طرح ان کا یا اللہ خاتمہ فرما جو جن کے حق میں یا اللہ ایمان مقدر ہے یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس وقت ہمارے اکابرین جو امن کی دعائیں کر رہے ہیں اس کی ہمارا حصہ نصیب فرما یا اللہ جن سے پناہ مانگ رہے ہیں یا اللہ اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین. مستورات آپ لوگ وضو کر لو. جو ہمارے محلے کے مستورات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جا کر نماز پڑھنے کی فکر کریں. باہر نکلتے